تو پیاری بہنوں، ہم سب انسان خطا کار ہیں. حدیث میں آتا ہے ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. تو ہم سب کو توبہ استغفار کی ضرورت ہے. مومن سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، متقی انسان سے بھی ہو جاتا ہے، پارسا محسن اعلیٰ درجے کے نیک انسان سے بھی غلطی ہو جاتی. کوئی انسان غلطی سے پاک نہیں. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ہم معصوم نہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کو وہ اکثر کر لیتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے، چھوڑ نہیں پاتا اور اس کو چھوڑ نہیں سکتا حتیٰ کہ دنیا سے چلا جاتا ہے. کچھ عادتیں بن جاتی ہیں نا. بعض اوقات میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ ہم اتنی زیادہ زبان کی حفاظت کے بارے میں باتیں پڑھتے ہیں، لیکن جب میں لوگوں کا عملی رویہ دیکھتی ہوں تو وہ کوئی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے. جو فضول بات، ہر بات میں کچھ نہ کچھ بولنا، خاموشی کی تو عادت ہی نہیں نا. تو میں سوچتی ہوں انہوں نے کبھی لیکچر کوئی سنا بھی ہے کہ نہیں. یعنی وہ اپنی بری عادتوں سے باز نہیں آتے، دوسروں کو تکلیف دینے سے باز ہی نہیں آتے. ان کے سرشت میں پڑا ہوا ہوتا ہے چبھتی ہوئی باتیں کرنا. ہم اگر تانے شانے نہ دیں تو ہمارا گزارا نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں، کوئی ضروری ہے؟ ایک شخص مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا تھا، صحابہ دوڑے کہ اس کو مارے، اس کو روکیں. آپ نے کہا تم رک جاؤ، اب وہ کر رہا ہے نا کرنے دو، کیونکہ اگر وہ سال میں دوڑ پڑتا تو ایک جگہ کر رہا تو ساری مسجد خراب ہوتی. تو بعض اوقات اتنی سی بات ہوتی ہے چھوٹی سی، اور ہماری بد اخلاقی اس برائی کو بہت بڑا بنا دیتی ہے اور اس کے اثرات دور دور تک چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا ٹنگ کو کنٹرول کر لیں، ہر چیز میں کمنٹ نہیں دیا کریں، ہر چیز میں اظہار خیال نہ کیا کریں، ہر چیز میں اپنی رائے دینے نہ بیٹھ جایا کریں. آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہی تو کبھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کون ہیں. ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم مربی، ہم کون ہیں؟ ہم تو ایک عام انسان ہیں. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ہر وقت ٹوکا ٹوکی کرتے رہیں. کئی بزرگوں نے گھر میں لوگوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ. ان کے اپنے بچے ان کو چھوڑ کے بھاگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کس دن ہماری کہیں اور جاب ہو اور ہم موو آؤٹ کریں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہمارے رویے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، لوگ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے رویوں سے بیزار کر دیتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے من سمت نجا، جو خاموش رہا، چپ رہا، اس نے نجات پائی. بعض اوقات کوئی دنیا کے کسی حصے کی طرف کی بات کر رہا ہوتا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو گیا، اب ہم نے کوئی کمنٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کیا ہوگا نا کچھ خرابی، آ گیا نا ان پہ عذاب. بھائی کس نے آپ کو بتایا؟ آپ نے اللہ کا فیصلہ جان لیا کہ اللہ نے ان کو اس امتحان میں کیوں ڈالا. تو ہر بات بے بات پر نہ بولا کریں، خاموش رہنا بھی سیکھیں. اور بزرگوں کو خاص طور پہ میں کہوں گی، میں نہیں کہتی کہ بچوں کو کھلی چھوٹ ہے جو مرضی چاہے، بچوں کے اندر بھی آپ دیکھیں بچے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ہم ہنستے ہیں. آج کل کے بچے بڑے ہوشیار ہیں، آج کل کے بچے بڑے اسمارٹ ہیں، آج کل کے بچے بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ایسے ایسے تعریفی جملے بول کے ان کی بدتمیزیوں کو ہم نے ملٹی پلائی کر دیا. تو بچوں کو بھی شے نہ دیں، جو غلط بات ہے اس کو چپ رہے، بالکل نہ ہنسیں، بالکل خاموش رہیں. صرف اپنی خاموشی سے بتائیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی جو تم نے اپنی دادی کو کہی ہے یا تم نے اپنی نانی کو کہی ہے. کیونکہ بعض اوقات وہ ان کو بدتمیزی سے کہہ رہے ہوتے، نانی آپ تو یہ کہہ رہی تھی، اب آپ یہ خود کر رہی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو شے نہیں دینی چاہیے. تو بہرحال کچھ عادتیں بڑی مشکل سے جاتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گرنے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. یعنی باتوں کو بھلا دیتا ہے جو غلط قسم کے لوگوں کے رویے ہوتے ہیں.
جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ واعظ اور نصیحت قبول کرتا ہے، یعنی مان جاتا ہے بات کو، ریزسٹ نہیں کرتا. پھر یہ یاد رکھیے کہ غلط کام، غلط باتیں، زبان کی غلطیاں یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں. گناہ ذلت کا سبب بنتے ہیں. صغیرہ گناہ بھی، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں. گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے جو قیامت کے دن لوگ اپنی پیٹھ پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس لیے ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے. وہ دن اور رات توبہ قبول کرتا ہے. انبیاء بھی استغفار کرتے تھے. یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہم بھی کچھ دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر بہن کو کم از کم 100 دفعہ یہ تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. ایک تسبیح لازماً ہر روز کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے وہ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ ذات جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کسی یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کی دعا؟ جب ان سے وہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا غلطی سے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. یونس علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی؟ شابش. داؤد علیہ السلام نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اور پھر وظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ، استغفار کیا تھا انہوں نے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگوں استغفار کرو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، آسمان سے وہ بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور بیٹے دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ استغفار کے فائدے ہیں. معافی مانگنے سے یہ کچھ ملتا ہے. آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی ہے نا، کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے، آپ استغفار شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیں گے. گناہوں سے توبہ کریں. تمام لوگوں کو استغفار کا حکم ہے، اور ایمان والوں کی تو خاص صفت ہے وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. اور جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور بخشش مانگنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک بندہ معافی مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرتا رہے گا. ہر بار گناہ کرنے پر سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے، شرمندگی سے معافی مانگتے جانا چاہیے. اور جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پہ آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں، آؤ بخشش مانگو، میں معاف کر دوں گا. ہماری بعض نعمتوں کے راستے میں ہمارے گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں، ان سے معافی مانگ لیں تو وہ نعمتیں واپس آ جاتی ہیں. بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے، اور توبہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے. گناہ سے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا، پھیل جاتا، دل کالے ہو جاتے ہیں. استغفار ان کو چمکا دیتا ہے. استغفار سے برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، اچھا سامان زندگی ملتا ہے، رزق، مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو خیر و برکت اور طاقت نصیب ہوتی ہے. کچھ بیماریوں کا علاج بھی استغفار ہے. پھر سینے کی تنگی دور ہوتی ہے، دل کی گھٹن، ڈپریشن، اس کا علاج بھی استغفار ہے. بندے کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے.
اللہ کا عذاب نہیں آتا جب تک بندہ استغفار کرتا ہے. قیامت کے دن وہ شخص اپنا نامہ اعمال دیکھ کے خوش ہو جائے گا جس میں ڈھیروں ڈھیر استغفار ہوگا. استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ کرنا کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا ہے. روزانہ کتنی بار؟ 100 بار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک مجلس میں 100 بار کر لیتے تھے. اگر ہم سارے دن میں بھی 100 بار کر لیں تو بڑی بات ہے. پھر امید رکھ کے بخشش مانگنی ہے. یہ نہیں کہنا ہے پتہ نہیں میرے تو گناہ اتنے زیادہ معاف ہوں گے کہ نہیں. یہ نہیں کہنا. یہ سوچنا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے گا. پھر گناہ ہو جائے تو انتظار کرنا ہے کہ 80 سال بعد حج پہ جائیں گے تو توبہ کریں گے. فوراً توبہ کرنی ہے. کھلا گناہ ہو تو کھلی توبہ, چھپا گناہ ہو تو چھپ کے توبہ. اور سچی توبہ. سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان پکا ارادہ کرے کہ میں نے دوبارہ نہیں اس گناہ کی طرف آنا. پھر یہ ہے کہ شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا اور گناہوں سے ڈرتے رہنا. جو شخص دنیا میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ڈر نکال دیں گے, اس کا ڈر ختم ہو جائے گا. لہٰذا پیاری بہنوں, آج کا میرا میسج آپ کے لیے یہی تھا اور اپنے لیے بھی کہ اپنی غلطیوں پر معافی بھی مانگنی ہے اور اصلاح بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ایک کارڈ ہے استغفار کے فائدے. یہ دیکھیں, یہ کارڈ ہے انگلش اور اردو ترجمے کے ساتھ ساتھ دیکھ کے ادھر ہی رکھ دیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے ساری استغفار کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ دن میں ایک دفعہ یا ہر جمعے کو بیٹھ کے آخری گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت پڑھ لیں, سحری کے وقت پڑھ لیں. یہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ ہر ایک کو پورا آئے گا کہ نہیں, لیکن ایک کتاب ہے ایاک نستعین ہے آپ کے پاس, اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے استغفار. ٹھیک ہے. اس میں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں, انگلش کی بھی ہے اور یہ اردو کی بھی ہے. اس کے علاوہ ہمیں ہر وقت کنفیوژن رہتی ہے یہ کام کریں کہ نہ کریں, یہ رشتہ آیا اب کیا کریں, کبھی اس سے مشورہ کرتے کبھی اس سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں, استخارہ. یہ کارڈ بھی ہر گھر میں ہونا چاہیے. پھر بہت سے لوگ بیمار ہیں, دعا کر دیں, کوئی دوسرے تو کریں گے, آپ خود بھی کریں. یہ آیات شفا ہے. اچھا, بعض لوگوں کی بیماری ڈائگنوز نہیں ہوتی, ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں, لیکن آپ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں. ایسا ہوا کبھی؟ ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہی تھوڑا بہت ہوتا ہے. اس کا علاج یہ کہ بیری کے پتے, پتہ نہیں یہاں تو بیری اگتی ہے کہ نہیں, لیکن اگر نہیں بھی تو آپ پانی کے اوپر یہ آیات پڑھ کے دم کر کے پھر اس میں سے کچھ گھونٹ پی بھی لیں اور کچھ اسپرے بوٹل میں رکھ لیں, اپنے اوپر اسپرے کر لیا کریں اور اس سے اپنے جسم پر بھی بہا لیں, تو انشاءاللہ بہت سی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. بیری کے پتوں کو ابال کے ایک تسلے میں مٹھی بھر ابال کے جب ان کا رنگ نکل آئے پھر اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے اوپر یہ ساری آیات شفا پڑھ کے اور پھر اس کو مریض کو تھوڑے سے گھونٹ پلائے بھی اور اس کے جسم پر بہائے بھی, پورا نہا کے شیمپو وغیرہ کر کے آخر میں لوٹے میں یا بوٹل میں ڈال کے پھر اپنے سارے جسم پر مل کے. یہ بہت ہی عمدہ علاج ہے ایسی بیماریوں کا جو ڈائگنوز نہ ہو. پھر نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں, یہ حفاظت کی دعائیں, یہ بھی اردو انگلش میں ہیں. آپ دیکھیے کہ پتہ نہیں $2 کی یا $3 کی ہیں, لیکن اس سے آپ کے کتنے ہزاروں ڈالر بچ سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکشن دے. یہ دعائیں جو ہیں مومن کا ہتھیار ہوتی ہیں, قلعہ ہوتی ہیں. پھر اسی طرح تسبیحات کے فائدے انگلش میں ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا کارڈ ہے, آپ کے ساتھ اگر نان مسلم کام کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ کارڈ دے سکتے ہیں کسی بھی موقع پر, تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. جو نعمتیں ملی ہیں اگر آپ ان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ شکر ادا کرنے کا کارڈ ہے الحمدللہ کا. ٹھیک, الحمدللہ کہنے سے نعمتیں بڑھتی بھی ہیں اور جو ہے محفوظ بھی رہتی ہیں, نقصان سے آپ بچتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے, یہ جیسے کوئی شادی ہوتی ہے کسی کی یا کچھ, شادی کے تحفے کے ساتھ آپ یہ کارڈ بھی دے سکتے ہیں. اور یہ قرض تو آج کل ہر ایک کے اوپر ہی ہوتا ہے, یہ اس سے نجات کی دعائیں ہیں. اور یہ قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں, اذکار ہیں, یہ بھی بہت فائدے کے ہیں.
ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ بہت محنت سے یہ سب کچھ تیار کیا گیا اور بہت محنت سے ہم اسے مسیساگا سے اٹھا کر لائے ہیں. تو یہ آج ساری ٹیبل خالی ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا. آپ جس کو دیں گے وہ پڑھے گا، اس کی تکلیف حل ہوگی تو آپ کو بھی فائدہ ہوگی انشاءاللہ. تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ، تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، تو ہم سب کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں اچھا اخلاق عطا فرما، ہمیں ہر طرح کی نیکیوں میں دوڑ لگانے کی توفیق دے اور ساری برائیاں چھوڑنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو ہدایت دے، ان کی نسلوں کو بھی ایمان پر قائم رکھنا. یا اللہ، جتنی بہنیں آئی ہیں، ان کی جو دعائیں ہیں، ان کی جو نیک تمنائیں ہیں، اللہ ان کو پورا فرما. یا اللہ، تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری ساری ضروریات پوری کر دے. یا اللہ، جن کا ہم پر احسان ہے انہیں بہترین جزا دے. جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کو اس کی بہترین جزائے خیر دے. اور جو بہنیں آئی ہیں ان کو آنے پر یا اللہ بخش دے. یا اللہ، ہم سب کو نیکی کا امبیسڈر بنا دے اور برائیوں سے بچا لے. اللہ، ہمارے بچوں کو رزق حلال عطا فرما. اللہ، ان کی مشکلات آسان فرما. یا اللہ، جن کی شادی نہیں ہوئی انہیں نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ، جن کی اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما. اللہ، ان کی مشکل آسان کر دے. اللہ، ان کی حفاظت کر دے. یا اللہ، ہمیں ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ، اس مسجد میں خیر و برکت پیدا کر دے. اس مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا کر. یا اللہ، جتنی بہنیں آئی ہیں، جنہوں نے بھی سنا ہے، جو بھی سننے والے ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرما. ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما دے. ہمیں نیکیوں کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.